بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایک تسبیح جو پڑھتا ہے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پر اللہ پاک کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔
مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ پاک کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی با کثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں زہد کی فکر میں خالق آفات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ پاک کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن مجید، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے طلوع منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں باحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سفر کرتے، سوار ہوتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے،
غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرے مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے کہ قبلہ کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئے جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں، بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں رطب اللسان ہوتے ہیں وہی اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو جو بندہ تسبیح پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، تو اللہ پاک کی فوری مدد عرش سے ان تک پہنچتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹ دیتی ہے، یعنی ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر لازمی پڑھیے۔ خاص طور پر اس تسبیح کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر یا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ 3 ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت سے ملاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صرف 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا۔
میرے محترم عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں تاکہ سب ان کو پڑھنے والے بن جائیں۔ ان پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف 1-2 منٹ 5 منٹ میں یہ بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ان کی جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور اللہ تعالی آخرت میں بھی آپ کو ان کا اتنا اجر دے گے کہ جو بیان کرنے سے بہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔